کریم۔ دیکھو بھائی، دنیا کا ایک اصول ہے کہ چیز کے بننے کی جگہ اور ہوتی ہے اور بگڑنے کی جگہ اور ہوتی ہے۔ چیز کے بننے کی جگہ اور ہوتی ہے اور بگڑنے کی جگہ اور ہوتی ہے۔ مثلاً گاڑی خراب ہو جائے گی روڈ پر، لیکن بنے گی کہاں آ کے؟ ورک شاپ میں، جو اس کی مکینک کی ورک شاپ ہے، جہاں دکان ہے، وہاں آ کے بنے گی۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ تو گاڑی پنچر ہو جائے گی ٹائر روڈ پر، لیکن لگے گی ٹائر، بنے گی کہاں آ کے؟ پنچر کی دکان پر۔ بندہ بیمار ہو جائے گا کہاں؟ گھر میں، دکان پہ، بازار میں، گلی میں، کھیت میں، فیکٹری میں، جہاں کام کرتا ہے، لیکن اس کا علاج کہاں ہوگا؟ ٹھیک کہاں ہوگا؟ ہسپتال میں۔ یہ ایک عقلی بات ہے، ہر بندے کو سمجھ آتی ہے۔ اس چیز کے بننے کی جگہ اور ہوتی ہے اور بگڑنے کی جگہ اور ہوتی ہے۔ فرض کرو یہ کتاب ہے، بنی کہاں ہے؟ جو کتاب بننے کا کارخانہ ہے، لیکن اب یہ یہاں پڑھتے پڑھتے پرانی کہاں ہو جائے گی؟ یہاں۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ یہ کپڑا بنا کہاں ہے؟ کپڑے کی فیکٹری میں، لیکن پرانا کہاں ہوگا؟ خراب کہاں ہوگا؟ گھر میں، ہمارے پاس، جس کے پاس جو کپڑا ہے۔ تو اس لیے یہ ایک عقلی بات ہے، چیز کے بننے کی جگہ اور ہوتی ہے اور بگڑنے کی جگہ اور ہوتی ہے۔ اصولی طور پر جو بندے قرآن مجید پڑھتے ہیں، ان کے قرآن مجید کے بننے کی جگہ مدرسہ ہے، لیکن یہی قرآن مجید والے طالب علم جب مدرسے سے باہر جائیں گے اور اگر یہ زیادہ عرصہ باہر لگا دیں گے تو پھر قرآن کیا ہو جائے گا؟ وہ جو یہاں بنا تھا وہ بگڑنے لگ جائے گا۔ جو بنا تھا وہ کیا ہو جائے گا؟ ایسے ہی جو بچے کتابیں پڑھ رہے ہیں، جو صرف پڑھ رہا ہے، نحو پڑھ رہا ہے، فقہ پڑھ رہا ہے، جو بھی فن پڑھ رہا ہے، یہاں تو اس کا وہ فن بڑھ رہا ہے، بن رہا ہے اور آگے ترقی کر رہا ہے اور مضبوط ہو رہا ہے، اسی چیز کو اور زیادہ محفوظ اور یاد کر رہا ہے۔ لیکن یہی بچہ جس وقت اس ماحول سے دوسری جگہ جائے گا اور وہاں صرف کا ماحول، نحو کا ماحول، منطق کا ماحول، فقہ کا ماحول نہیں ہوگا، نتیجہ ہے کہ کچھ دنوں کے بعد وہ علم اس کا بگڑنا شروع ہو جائے گا۔ تو اس لیے چیز کے بننے کی جگہ اور ہے، بگڑنے کی جگہ اور ہے۔ تو اب اگر چیز کو بنانا ہے اور بنائے رکھنا ہے، چیز کو کیا کرنا ہے؟ بنانا ہے اور بنائے رکھنا ہے، تو پھر لازماً ہمیں اس جگہ سے تعلق رکھنا پڑے گا جہاں چیز بنتی ہے۔ یہ ہمارے حافظ جی نا اصولی طور پر ڈرائیور ہے، ماہر ڈرائیور ہے ماشاءاللہ۔ تو اب ڈرائیور جو گاڑی والا ہوتا ہے وہ ضرور ہی کسی نہ کسی مکینک سے، مستری سے اس کا مستقل جرانہ ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے۔ کہیں بھی وہ پاکستان کسی کونے میں گاڑی کا مسئلہ فون اسی مستری کو کرے گا جو خاص اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ ایسے ہی آج کل لوگوں نے اپنا ایک فیملی ڈاکٹر رکھا ہوا ہے کہ ہمارے گھر کے کسی فرد کا کوئی مسئلہ ہوگا تو فلاں ڈاکٹر ہے، اس کے پاس اس کی مستقل وہ فائل چل رہی ہوتی ہے بندے کی، کہ اس کو 6 مہینے پہلے نزلہ ہوا تھا، 6 مہینے پہلے اس کے کان میں درد ہوا تھا، 6 مہینے پہلے اس کی آنکھ سے پانی آیا تھا۔ تو ایک مریض کا پوری پچھلی سٹوری اس کے پاس ہوتی ہے۔ اب جو اس کا کوئی مسئلہ بنتا ہے اس کو بتاتے ہیں، جو کہ پچھلی ساری سٹوری اس کے سامنے ہوتی ہے، تو وہ فوراً اس کو پرکھ بھی جاتا ہے، سمجھ بھی جاتا ہے اور علاج بھی تجویز کر دیتا ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ لوگ جو اپنے چیز بنا رہے ہیں، آپ کا یہ علم جو ہے یہ گاڑی سے سستا ہے یا مہنگا ہے؟ قیمتی ہے یا گاڑی قیمتی ہے؟ علم قیمتی ہے۔ علم قرآن قیمتی ہے کہ جان قیمتی ہے؟ قرآن قیمتی ہے۔ تو اب جان کے لیے ہسپتال کا پتہ ہے، جان کے لیے ڈاکٹر کا پتہ ہے، جان کے لیے پیسے دینا کبھی پتہ ہے، جان کے لیے حضرت صاحب یوں بھی ہو جاتے ہیں، چلو لگا لو ٹیکا، جان کے لیے حضرت صاحب تھوڑا سا ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، چلو کوئی بات نہیں ہے، درد ورد بھی برداشت کر لیتے ہیں۔ لیکن جب قرآن کی بات آ جائے پھر کہتے ہیں نا نا نا، یہ کام ادھر پیسے بھی نہیں لگا سکتے، ادھر وقت بھی نہیں لگا سکتے، ادھر یہ بھی نہیں، ادھر وہ بھی نہیں۔ حالانکہ کہتے یہی ہیں، جیسے ابھی آپ سب نے جواب دیا کہ قرآن جان سے زیادہ قیمتی ہے۔ تو جب قیمتی ہے تو پھر اس کے لیے قربانی بھی زیادہ ہے، ایسے ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے ہر چیز کے جو بننے کی جگہ ہے، اگر میرے پاس گاڑی ہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، میرا تعلق کس سے ہوگا؟ گاڑی کے مکینک سے، مستری سے۔ میرے پاس جان ہے تو میرا تعلق کس سے ہوگا؟ ڈاکٹر سے۔ میرا کوئی مسئلہ بن جائے گا تو یہ میرا ڈاکٹر ہے۔
اگر میں ایسا کوئی کام کرتا ہوں جس میں ہر وقت مجھے وکیل کی ضرورت پڑتی ہے، عدالت کی ضرورت پڑتی ہے، کچہریوں کی ضرورت پڑتی ہے، تو پھر بہت ساری بڑی بڑی جو فرمیں ہیں ان کے مستقل وکیل ہیں، ان کے قانونی مشیر ہیں مستقل، وہ اپنے وکیل سے مشورے میں رہتے ہیں اور وکیل ان کے ساتھ تعلق میں رہتا ہے۔ کیوں؟ ان کو پتہ ہے کہ ہمارا شعبہ ایسا ہے کہ ہر وقت ہمیں مستقل وکیل کی ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ تو پھر جیسے ان لوگوں کو، کسی کو وکیل کی ضرورت ہے، کسی کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے، کسی کو مستری مکینک کی ضرورت ہے، کسی کو اپنے اپنے چیزوں کے لحاظ سے اس کی ضرورت ہے، تو پھر کیا ہم لوگ جو ہیں ہم سوچیں ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے قرآن کے لیے؟ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے صرف کو، نحو کو، منطق کو، فقہ کو، فلسفے کو، ان چیزوں کو محفوظ رکھنے کے لیے، ان کو باقی رکھنے کے لیے ہمیں بھی تو کوئی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ یا یہ ہماری چیزیں لا یوبا بے ہیں، ان کا کوئی اعتبار نہیں، ہوں گی تو خیر، نہیں ہوں گی تو خیر، محفوظ رہیں گی تو خیر، نہیں رہیں گی تو خیر، بچیں گی تو خیر، نہیں بچیں گی تو خیر؟ ایسا تو نہیں ہے۔ جب ان ساری چیزوں کے لیے لوگ، میں آپ کو مثالیں دے کے بتا رہا ہوں کہ لوگ مستقل وکیل رکھتے ہیں، اس کی مستقل فیس دیتے رہتے ہیں، مستقل ڈاکٹر رکھتے ہیں، مستقل فیس دیتے رہتے ہیں۔ اس طریقے سے کوئی اگر جانوروں والا ہے، جن کے بڑے بڑے ڈیری فارم ہیں جانوروں کے، مستقل ان کے ڈاکٹر ہیں پیچھے مویشی، ان کے مستقل تعلق ہے، وہ ڈاکٹر باقاعدہ دوسرے دن، چوتھے دن، ہفتے میں، 15 دن میں، مہینے میں آئے گا، چکر لگائے گا، جانوروں کو دیکھے گا، چیک کرے گا، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، اور وہ ان سے مستقل، ان کی تنخواہیں، پیسے لگے ہوئے ہیں، ایسے نہیں آتے جاتے وہ، اور اچھے خاصے پیسے لگے ہوئے ہیں۔ اگلے دن مولانا اجاز سے بتا رہے تھے مجھے، ایک بندہ ہے، اس کی مدینہ ٹاؤن میں، پتہ نہیں کس علاقے میں، بڑی کوٹھی ہے، یعنی 30-35 کروڑ کی بہت بڑا کوٹھی ہے۔ تو کہتے میں اس کے بچے کو پڑھا دیتا تو مجھے وہ دیتے 1000 روپیہ، ٹیوشن پڑھانے کا، قرآن کا 1000 روپیہ۔ تو اب مہنگائی ہوگی تو اس نے اپنی بیگم کو کہا کہ قاری صاحب کو 1500 کر دو، احسان کرو، قاری صاحب کو 1500 کر دو۔ تو انہوں نے مجھے 1500 دیا، میں نے انکار کر دیا، میں نے کہا میں نے نہیں لینے، میں ویسے پڑھا لے آؤں گا بچوں کو۔ میں نے ان کے مالی سے پوچھا، جو گھر میں وہ پودے ہوتے ہیں نا، ان کو ٹھیک کرنے کے لیے آتا ہے، تو اس سے پوچھا کتنا، کہتا ہے باقی تو زیادہ دیتے ہیں، یہ پتہ نہیں کون ہے، کوئی شیخ ہیں، کون ہیں، کنجوس ہیں، یہ مجھے صرف 10,000 دیتے ہیں مہینے کا، اور باقی جو کوٹھیاں ہیں وہ اس سے زیادہ دیتے ہیں، اور یہ مجھے صرف کتنے دیتے ہیں۔ اب جو پودے ٹھیک کرنے کے لیے مالی آتا ہے وہ لیتا ہے کتنا؟ 10۔ وہ روزانہ نہیں آتا، وہ 2-4 دنوں کے بعد چکر لگاتا ہے، وہ پودوں کو دیکھ بھال کرتا ہے، کہیں گوڈی کرتا ہے، کہیں کو کاٹ دیتا ہے، کہیں سیدھا کر دیتا ہے، کہیں ٹیڑھا کر دیتا ہے، اس کا کام ہوتا ہے۔ آدھا پونا گھنٹہ لگایا، دیکھ کے چلا گیا۔ اگر وہ گراسی پلاٹ میں گھاس بڑا ہو گیا، مشین پھیر دی، تو وہ اس کے لیے 10,000 روپیہ۔ قاری صاحب جو آتے ہیں اس کے لیے 1500، بڑا احسان کیا ہم نے آپ کو 1500 دے۔ اس کی بیگم کہتے بار بار مجھے کہتے، میں نے کہا نہیں رکھیں، جب زیادہ تنگ کے تو میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی دیتے ہوئے؟ مجھے شرم آتی ہے لیتے ہوئے، تو میں 30 دن آؤں گا تو صحیح، تو کہ روزانہ کتنا بنے گا؟ 50 روپیہ۔ تو 50 روپیہ جو آنے جانے کا موٹر سائیکل پیٹرول لگتا ہے، وہ بھی کبھی سوچا ہے؟ میرا وقت چھوڑ دو، میری صلاحیتیں چھوڑ دو، قرآن کا عزت اکرام اعزاز چھوڑ دو، صرف میرے موٹر سائیکل کا تیل بنتا ہے، تمہیں دیتے ہوئے شرم نہیں آ رہی، مجھے لیتے ہوئے شرم آتی ہے، اس لیے تم رکھو، میں تمہارے بچے کو فری میں پڑھاؤں گا۔ اور پھر ان کو ساتھ یہ بھی کہہ دیا، اور اچھا کیا ہے، کہ بھی تمہارا یہ خان سے بندہ جو ہے نا گھر کا، بچے کا باپ، اس کو کہو میرے گھر روزانہ آ جایا کرے، آدھے گھنٹے کے لیے چائے بھی پلاؤں گا، ناشتہ بھی کراؤں گا، 5000 مہینے کا بھی دوں گا، بس صرف میرے پاس آ کے چلے جائے گا۔ تو ان کی بےعزتی کے لیے یہی کافی ہے، اگر کسی کو ناک ہو کسی کی۔ ہمارے ایک مولوی صاحب تھے بہوا کے، وہ چندے دے بڑے بادشاہ ہیں، وہ جب زیادہ تر لوگ وہ چندہ لینے کے لیے، کوئی تھوڑے چندہ کہتے سیٹ سے یہ اپنے پاس رکھو، آپ اپنی گاڑی نکالو، صرف میرے مدرسے تک آؤ اور واپس چلے ہو، میں آپ کو 50,000 دوں گا۔ تو پھر ان کو شرم آتی، پیسے اور دے دیتے، مدرسہ اس کا تھا کوئی نہیں، اس نے فراہم نہیں کرنا تھا۔ تو بہرحال یہ بھی ایک لوگوں کو شرم دلانے کا طریقہ ہے۔ تو آپ لوگ اپنی اہمیت کو سمجھیں کہ بھی آپ کے قرآن کی، آپ کے علم کی کوئی اہمیت ہے کہ نہیں ہے۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنا تعلق اپنے استاد سے، اپنے قرآن سے، اپنے مدرسے سے، اپنی مسجد سے، اپنے عالم سے اپنے تعلق اس کا قائم رکھیں، ہر وقت قائم رکھیں۔ یہ نہیں ہے کہ چھٹی، کیا مطلب؟ نماز سے چھٹی، قرآن کی تلاوت سے چھٹی، ماں باپ کے ادب سے چھٹی،
بڑوں کے ادب سے. چھٹی کا معنی طالب علم یہ سمجھائے کہ ہر اچھے کام سے چھٹی. چھٹی کا معنی طالب علموں کے ہاں یہ ہے. حضرت صاحب نماز ہم تو چھٹی پہ آئے ہوئے ہیں جی بھائی, نماز جماعت میں پڑھتے ہیں بھائی, ہم چھٹی پہ آئے ہوئے ہیں اللہ کے بندے, تمہیں پتہ نہیں ہے ہم تو چھٹی پہ ہیں. چھٹی کا معنی سب کچھ چھوڑ دیا, یہ ایسا معنی نہیں ہے, یہ غلط معنی. ٹھیک ہے, اللہ پاک آپ کو توفیق دے, تعلق رکھنا ہے, سمجھے حضرت صاحب 7.5 فٹ. اللہ پاک توفیق دے ہمیں.